عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک موسموں کا بدلنا ہے۔ وہی سورج ہے، وہی زمین ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کبھی شدید سردی اور کبھی شدید گرمی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس طرح بھی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ سورج کے ہر روز کے نکلنے کی ایک جگہ ہے اور ہر روز غروب ہونے کی ایک جگہ ہے۔ ہر روز کا مشرق اگلے روز کے مشرق سے مختلف ہے اور اسی طرح مغرب بھی مختلف ہے، اور یہ حساب اتنا دقیق ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا کامل و اکمل ہے کہ اس کو کتابوں میں لکھ دیا گیا، اس کا حساب کر لیا گیا کہ ہر سال اتنی تاریخ کو سورج اتنے بجے طلوع ہوگا اور اتنے بجے غروب ہوگا، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی جتنی تاریخ ہے، ان ساری تاریخ میں گرمیوں کا ایک موسم ہے اور سردیوں کا ایک موسم ہے۔ گرمیوں میں گرمی ہے اور سردیوں میں سردی ہے۔ یہ اسی حساب سے، دقیق حساب سے، منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے یہ اسی طرح قائم و دائم ہے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ کیا اس میں اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ اتنا دقیق حساب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ اس حساب سے سورج نکلتا ہے، اس حساب سے غروب ہوتا ہے، اور اسی سے پھر موسموں کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، اور سورج کا اپنے وقت پہ، چاند کا اپنے وقت پہ۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ کبھی ایسا نہیں ہوا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ کبھی نہیں ہوا کہ چاند کے نکلنے کا وقت ہو تو سورج آ نکلے۔ ولا الليل سابق النهار، یہ نہیں ہے کہ دن ہے اور اچانک رات آ گئی، بھول گئی، غلطی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا وقت۔ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ بس اللہ نے جیسے رکھا ہے ایسے ہی ہوگا۔ بس ایک وقت آئے گا جب سورج مغرب میں غروب ہو کے مغرب سے ہی طلوع ہوگا، بس وہی قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سورج نے مشرق سے طلوع ہونا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی ایک نشانی ہے۔ اور پھر یہ موسم بدلنا، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کتنی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے اس میں فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کے اعلیٰ درجے کے رزق اللہ نے گرمیوں میں رکھے ہیں، اور انہی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ہیں جن کے اعلیٰ درجے کے رزق اللہ نے سردیوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا گرمیوں کے پھل وہ الگ ہیں، گرمیوں کی فصلیں الگ ہیں، گرمیوں کے لباس الگ ہیں، گرمیوں کی ضروریات الگ ہیں، اور سردیوں کے لباس، سردیوں کے پھل، سردیوں کی ضروریات، یعنی اللہ تعالیٰ نے کاروبار زندگی کو ایسے چلایا ہوا کہ اس میں جمود نہیں آتا۔ اور اسی طرح انسان کی طبیعت میں تنوع رہتا ہے۔ اگر ہمیشہ گرمی ہی رہے تو انسان گرمی سے اکتا جائے، ہمیشہ سردی رہے تو انسان سردی سے اکتا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور پر ہمارے علاقوں کے لیے فضل فرمایا ہے کہ شدید گرمی بھی ہے اور شدید سردی بھی ہے اور درمیانہ موسم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، سارے موسم ہم چکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں دیکھیں کہ اس میں ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جس طرح یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتا ہے نا، وہ ایسے ہی آہستہ 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 کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے بڑھ رہی ہے، سیکنڈ، منٹ گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور یہ سال گزرتے گزرتے کب جو ہے وہ بچپن سے جو ہے وہ
جوانی سے بڑھاپا اور پھر انسان جو ہے وہ موت کی طرف سفر اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ موسم جو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو ہم سوئے ہوں گرمی ہو، صبح اٹھے ہو تو شدید سردی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے اندر بھی تدرج رکھا ہوا ہے کہ کس طرح ایک ایک سینٹی گریڈ سے جو ہے وہ موسم بدلتا ہے، بعض دفعہ اس سے بھی کم۔ اور اسی طرح دن رات جو ہے ان کے اندر جو فرق آتا ہے وہ بھی اسی طرح ایسے ایک ایک منٹ، اور کبھی ایک منٹ بھی نہیں پڑتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سورج 7:17 پہ غروب ہوتا ہے وہاں وہ 5:05 پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جو ہے جو فجر 3:30 بجے ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ 5:30 بجے تقریباً 5:40 تک چلے جاتی ہے۔ یہ 4 گھنٹوں کا فرق اللہ تعالیٰ دن کا رات کو دے دیتا ہے، رات کا دن کو دے دیتا ہے۔ اور تدرج اس طرح ہے کہ مثلا دیکھیں کہ اگر اچانک گرمی سے سردی ہے، سردی سے گرمی آ جائے تو انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ ہی نہ کر سکے، بیمار ہو جائے، لوگ ایک دم موت واقعہ ہو جائے، اچانک سردی سے گرمی ہے، گرمی سے سردی آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تدرج رکھا ہوا۔ اسی طرح انسان کی زندگیوں میں تبدیلی بھی اسی طرح آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ انسان توکل رکھے، بھروسہ رکھے تو اللہ تعالیٰ گرمیوں کو سردیوں میں بدل ہی دیتا ہے اور راتوں کو دنوں میں بدل ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی زندگیاں جو ہے وہ بدل دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ سے توقع رکھے، اللہ سے امید رکھے، تو جس طرح دن اور رات لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے ساتھ بدلتی ہے، گرمی سردی کے ساتھ، سردی گرمی کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے ہمارے سامنے کتنے انقلابات ہیں، ہم نے کتنے اس دور کے کتنے بڑے فرعون دیکھے ہیں جو مکے دکھاتے تھے، اپنی طاقتیں دکھاتے تھے، بالآخر ہم نے اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے ان کی حکومتیں جاتی بھی دیکھی ہیں، ان کو مرتے بھی دیکھا ہے، ان کا تکبر ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، ان کو تخت سے جو ہے وہ تختے تک بھی ہم نے دیکھا ہے، اور کتنے کل کے راندہ درگاہ ہوتے تھے ہم نے آج اور اگلے دن اور کچھ دیر بعد ہم نے ان کو عزتوں پہ بھی فائز دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ ان موسموں میں بھی اگر انسان دیکھے تو انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ ان موسموں کو بدلنے والی کون سی ذات ہے جو اتنے خوبصورت طریقے سے یہ موسموں کو بدلتی ہے، کہ موسم کیسے گرمی سے سردی اور ایسے جو ہے وہ تدرج کے ساتھ اور لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بدلتا ہے۔ تو یہ سردی اور گرمی ہے کیا؟ یہ سردی اور گرمی اصل میں حقیقت میں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ یہ سردی آپ ذرا تصور کریں کہ ذرا ابھی مزید سردی آنے والی ہے، سردی تو جو اس سردی میں اب تصور کریں کہ اس زمہریر کا جس کی ایک سانس کے ساتھ پوری کائنات جم جاتی ہے، اور اس جہنم کا جس کی ایک سانس کے ساتھ ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ یہ گرمی سردی کہاں سے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، آگ نے شکایت کی اللہ رب العزت سے، وہ کہا اے میرے رب میری شدت اتنی ہے، یعنی آگ کہتی ہے اللہ میری شدت ایسی ہے کہ مجھ سے ہی برداشت نہیں ہو رہی، اتنی آگ کی شدت اور اس کی گرمی اللہ مجھ سے ہی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایک سانس لے لو تم، تو وہ ایک سانس لیتی ہے جو گرم جو آگ والی جہنم ہے نا، وہ ایک سانس لیتی ہے تو پوری کائنات میں گرمی ہو جاتی ہے، اور گرمی کی شدت کہاں کتنی، جیسے ہمارے علاقوں میں کتنی گرمی شدید ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ صحراؤں میں جہاں پہ ہمارے 48 درجہ حرارت ہمارا انتہا کا ہوتا ہے، کبھی 49، لیکن یہ 55 60 تک، بعض علاقوں میں 65 تک جاتا ہے، اتنا درجہ حرارت بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سانس ہے۔ اور اسی طرح زمہریر جو ٹھنڈی جہنم ہے، برفیلی جہنم ہے، وہ ایک سانس لیتی ہے تو یہ پوری یہ سردیاں، اور یہ جیسے جو آپ دنیا میں برفیں دیکھ لیتے وہی علاقے جو
بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، وہاں برفیں جم جاتی، علاقے بند ہو جاتے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اس زمہریر کی وجہ سے، اس جہنم کی، ٹھنڈی جہنم کی ایک سانس سے پوری کائنات میں برفیں جو ہے وہ سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اتنی گرمی، اور اس گرمی میں ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی ہے، ہمارے لیے پنکھے بھی ہیں، اے سی بھی ہے، سایہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ جب جو ہے وہ وقت وہ یاد رکھیں جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سورج کتنا قریب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، آگ میں پھینکے جائیں گے، زمہریر میں پھینکے جائیں گے، ان کی کیا حالت ہوگی اور ان کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو گرمی اور سردیاں ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سے کائنات کا نظام چلتا ہے، اسی سے کائنات کا نظام جو ہے وہ کاروبار حیات بہت سارا اس سے چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک طرح کی آزمائش بھی ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ مثلا گرمیوں میں روزے رکھنے مشکل ہیں، ہے نا، سردیوں میں نمازیں پڑھنی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی تقریباً 60 سال ہوتی ہے نا، تو کم از کم 2 دفعہ یا کم از کم 2 دفعہ اس کی زندگی میں جو ہے یہ موسم بدلتے ہیں، روزے گرمیوں میں آتے ہیں، 2 دفعہ سردیوں میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جو نمازیں ہیں وہ تو ہر سال ایسا ہوتا ہے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک آزمائش بھی ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے، ایک بہت بڑی سہولت بھی ہے کہ یہ نماز اللہ نے فرض کیا ہے۔ جس طرح سردیوں میں جلدی ٹائم ہو جاتا ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو گرمیوں میں وضو کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہوتا، ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنا جس طرح گرمیوں میں مشکل ہوتا ہے، ذرا لمبا ہوتا ہے ٹائم، حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن مشکل ہوتا ہے نسبتاً، لیکن سردیوں میں کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کے گرمیوں کے روزے رہتے ہیں تو وہ سردیوں میں رکھ لیتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی قبول ہے۔ گرمیوں کے روزے رہتے تھے، آ کے سردیوں میں بندہ رکھ لے، اللہ کے ہاں وہ بھی قبول۔ ایک بندہ ہے وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر، اس کو بھی روزے کا اجر ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے ایک طرح، اور ایک طرح ہمارے لیے سہولت بھی ہے، ہمارے لیے سہولت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اس لیے سردیوں میں عبادت کرنے والوں کے لیے سہولت زیادہ ہے، سردیوں میں عبادت کرنے والوں کے لیے سہولت زیادہ۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ جو سردیوں میں روزے ہیں نا، یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ ایک تو پیاس نہیں لگتی، اور دوسرا یہ کہ دن کی مقدار تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کم ہو جاتی ہے، اور انسان کو جو ہے وہ روزہ بھی مشکل نہیں لگتا۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کے لیے راتیں کتنی لمبی ہو جاتی ہیں، وہ رات کو سو بھی سکتے ہیں اور قیام اللیل بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یعنی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس سے بہت سارے جو ہے وہ سلف صالحین، ہمارے صحابہ تابعین، ان سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ وہ سردیوں میں بڑے خوش ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض ایسے کہ ان کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے۔ کسی نے کہا موت سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، کہتے میں موت سے نہیں ڈر رہا، لیس علی الموت اجزا، میں موت سے نہیں روتا، ولیکنی ابکا علی ظمأ الحواجر وقیام لیلۃ الشتاء، بلکہ مجھے تو رونا آتا ہے، میں مر جاؤں گا اب گرمیوں کے روزوں کی شدت کا مزہ اور سردیوں کے رات کی قیام اللیل کا مزہ کیسے لوں گا۔ اللہ اکبر، مجھے اس بات سے رونا آتا ہے کہ یہ لطف اب میں کیسے حاصل کروں گا، جو سردیوں کے رات کا جو قیام ہے اس کا مزہ اور اس کا لطف اور اپنے رب سے باتیں کرنا اب وہ میری ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سردیاں جو ہیں، بعض عبادات جو ہیں، عبادات کی بعض شکلیں آسان ہے تو بعض مشکل بھی ہو جاتی۔ مثلا اگر گرم پانی کی سہولت نہیں ہے تو وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھنڈا پانی سے، اور اسی طرح شدید سردی ہے، مسجد میں گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، گرمیوں میں لوگ راتوں کو پھر رہے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں سناٹا چھایا ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مومن پھر بھی
نکلتا ہے، اور یہ اس کا نکلنا اللہ کے ہاں جہاد کے برابر ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں بتاؤں نا کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، صحابہ تو پہلے ہی اس بات پہ تیار ہوتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم تو پہلے ہی منتظر ہیں، بتائیں۔ آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدہ حالات میں بھی پورا وضو کرنا، شدید سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرم پانی دستیاب ہو تو انسان ضرور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، نہیں، یہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو پھر بھی پورا وضو کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھے اگر کوئی سردیوں میں گرمیوں میں گرم پانی سے بھی وضو کرتا ہے تو بعد میں ٹھنڈ اس کو بھی لگتی ہے، بہرحال وہ سردی سے حصہ ملتا ہے، لیکن اگر کسی کو دستیاب نہیں ہے پھر بھی وہ پورا وضو کرے۔ اسباغ الوضوء الی المکارہ، ناپسندیدہ حالات میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پورا وضو کرنا۔ اور دوسرا وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور پھر بہت پیدل چلنا مسجدوں کی طرف، مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ اور تیسرا وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ ایسے ہے جیسے کوئی گھوڑے لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وہ نکلا، یہ جہاد کی طرح ہے، یہ عبادت جو ہے یہ جہاد کی طرح ہے۔ تو یہ تو چند فضائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اس کے احکام سردیوں کے وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تعلق سردیوں کے ساتھ ہے اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض لوگ احکام کے علم نہ ہونے کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتے ہیں یا پھر لا علمی کی وجہ سے اپنی عبادت خراب کر دیتے ہیں، تو ان احکامات کا ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ایک ایک کر کے جتنا وقت ہے اس کے مطابق ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، سردیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے لیے رخصتیں ہیں، ان میں سے ایک رخصت یہ ہے کہ ہم موزے پہن لیں اور پاؤں دھونے کی بجائے ان کے اوپر مسح کر لیں، پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کر لیں۔ یہ بہت بڑی رخصت ہے، کیونکہ آپ پورا وضو کر لیں، اتنی سردی نہیں لگتی جتنی سردی پاؤں دھونے میں لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سیانے کہ 2 چیزیں کان ڈانپ لیے جائے اور پاؤں ڈانپ لیے جائے تو سردی آدھی تو اسی سے ختم ہو جاتی ہے، پاؤں سے اور کان ڈانپنے سے آدھی سردی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رخصت ہے۔ ہم نے 5 وقت میں اگر وضو کرنا ہے تو ہم موزے پہن لیں اور موزے پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کر لیں۔ موزے جو ہے یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور ایک کپڑے کا ہوتا ہے، جس کو ہم جراب کہتے ہیں، اس کو موزہ بھی کہتے ہیں، اس کو بھی موزہ کہتے ہیں۔ جو چمڑے کے اوپر، چمڑے کے اگر ہوں موزے، ان کے اوپر مسح کرنا، اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ وہ بالاتفاق جائز ہے، کچھ شروط کے ساتھ وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو باقی رہ گیا مسئلہ جرابوں کا، جرابوں کے بارے میں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں 2 رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس میں 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت جامع ترمذی کی ہے، اس میں ہے کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جو ہے وہ جوتوں پر مسح کیا۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کی مختلف آراء ہیں، بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن شیخ البانی نے، امام ترمذی نے، دونوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے روایت۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسح الجوربین کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو ذکر، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تساخین کے لفظ آتے ہیں، تساخین، ان پر جو ہے آپ نے مسح کیا۔ تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پاؤں کو گرم کرے، اس میں موزے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں جرابے بھی آ جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے
کہ موزے جو ہیں جیسے نالین جو ہیں، نالین، اس کی تعریف بعض اہل لغت نے یہ کی ہے کہ نالین اس جو ہے وہ چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں کے اوپر پہنی جائے، اور وہ چمڑے کی بھی ہوتی ہیں اور وہ کپڑے کی بھی ہوتی ہیں، چمڑے کی بھی ہوتی ہیں اور کپڑے کی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ لغوی اعتبار سے اور حدیث کا میں نے اپنے کو بتا دیا۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا عمل، یہ ہمارے لیے بہت بڑی حجت ہے کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا، یعنی موضوع پر مسح کرنے کو کیسے سمجھا۔ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ثابت ہو جاتا کہ آپ نے اس سے منع کیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن جب آپ سے کچھ روایات آتی ہیں اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا تو وہ حجت تو ہے ہی، لیکن صحابہ کرام نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا۔ بہت سارے صحابہ کرام، امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہم، انہوں نے کم از کم 13 صحابہ کا ذکر کیا ہے، 13 صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، 13 صحابہ سے، اور کسی ایک صحابی سے میرے علم کے مطابق اس کی مخالفت ثابت ہے نہیں ہے کہ کسی مطلب صحابہ نے وضو کیا تو باقی اس کو منع کرتے، یہ درست نہیں ہے، کسی صحابی سے بھی اس کی مخالفت ثابت ہے نہیں ہے میرے علم کے مطابق۔ تو یہ صحابہ کا عمل بتاتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ صرف اتنے ہی صحابہ کرتے تھے، یہ وہ ہے صحابہ جو بڑے صحابہ تھے اور ان کی باتیں نقل کی جاتی تھی، تو ان صحابہ سے 13 صحابہ سے کم از کم جو ہے یہ بڑے بڑے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پر مسح کیا ہے۔ لیکن اور دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ موزوں پر مسح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی، موزوں پر مسح کرنے کی کیوں اجازت دی گئی؟ آسانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ آسانی کے لیے۔ تو وہ آسانی ہمیں جرابوں میں دستیاب نہیں ہے، جرابوں میں بھی ضرورت ہے اس کی کہ نہیں؟ بعض کہتے ہیں جی کہ جرابوں پر مسح کرنا، مثلا امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول نقل کیا، ان کا یہ زندگی کا آخری عمل جب آپ بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، وہ نقل کیا ہے، اس میں آپ نے جرابوں پر مسح کیا، تو کسی نے حیران ہو کے کہا بھی آپ تو جرابوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس کے نیچے جو ہے وہ میری جرابوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، جرابوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچے چمڑا لگا، اوپر تو چمڑا نہیں لگا، تو مسح نیچے کرنا ہوتا ہے کہ اوپر کرنا ہوتا ہے؟ مسح تو اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں شرط لگائی جاتی ہے کہ جرابوں کے نیچے، جرابیں جو ہیں ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، یہ شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ہے نا اس میں چلنا آسان ہوتا ہے، یا مطلب کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ اب سوال یہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ آگے جا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، مٹی وغیرہ نہیں داخل ہو سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر نیچے سے داخل نہیں ہو سکتی تو اوپر سے داخل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ تو اگر اوپر سے داخل ہونے سے وضو مسح کرنا جائز ہوتا ہے تو پھر اوپر کپڑا لگا تو نیچے بھی لگا ہو تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ایک اور سوال، اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ جرابیں ہیں ان کے اندر مٹی چلے جاتی ہے، ان کے اندر مٹی چلے جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا پاؤں پہ مٹی لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک بندہ نے وضو کیا ہوا ہے، وضو کرنے سے وہ دونوں پاؤں اپنے مٹی میں ڈال دیتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اس کا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مٹی لگنے سے کیا ہوتا ہے بھی؟ مٹی اس کے اندر چلے جائے گی کوئی چیز سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح جو لوگ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ جو موضوع پہ مسح کے قائل ہیں، جرابوں پہ مسح کے قائل نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ کیا موضوع کے اندر کوئی سوراخ ہو؟ یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو فرقہ وارانہ جو ہے وہ نظر سے مت دیکھیں، اس کو بس ایک سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے ہے، دلائل جو ہے وہ ہم صرف ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں ایک سوال ہے کہ
کہ اگر موزے ایک بندے نے پہنے اس کے اندر سوراخ ہو تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اب اس میں جو ہے وہ مختلف آراء ہے. یہ اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ اگر تھوڑا بہت سوراخ ہو تو اس میں جو ہے مسح کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی موزے میں اتنے سوراخ ہوں کہ اس میں سے 2 انگلیاں صرف گزریں، اتنا بڑا سوراخ ہے کہ 2 انگلیاں اس میں سے گزر جائے، 3 نہ گزرے، تو ان موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، ان پہ جائز ہے. اور میرے بھائیو، اگر 2 انگلیوں جتنے سوراخ پہ مسح کرنا جائز ہے تو جرابوں پہ کیا مسئلہ ہے؟ جرابوں پہ کیا مسئلہ ہے؟ وہی حکمت ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ قیاس کے قائل نہیں تھے، یعنی قیاس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیاس جائز ہوتا پوری دنیا میں تو وہ جرابوں کا موضوع پر قیاس تھا. یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل ذکر کیے یہ اپنی جگہ، لیکن دوسرا جو ہے یہ قیاس کے اعتبار سے بھی اصح قیاس، سب سے صحیح قیاس جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر موضوع پر مسح کرنا جائز ہے تو جو حکمتیں یا جو ضرورتیں یا جو مسائل یا جو صورتحال یا جو شکل و صورت موضوع کی ہے وہ بعین ہی پوری کی پوری جرابوں کے اندر موجود ہے. اگر جرابوں موضوع میں سوراخ پہ جائز ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوئے تو پھر کیا کپڑا ہے، جائز ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے اور موضوع پر بھی. شرط یہ ہے کہ یہ وضو کر کے پہننے ہو، شرط یہ ہے کہ وضو کر کے پہنے ہوئے ہو. حضرات گرامی، جرابوں پر یا موضوع پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ مسح کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ دن اور رات شروع کب ہوتا ہے؟ کب اس کا شمار ہوگا؟ کیا جب جرابیں پہنی ہیں، مثلا ایک شخص ہے اس نے دن کے 12 بجے جرابیں پہن لی ہیں، تو کیا اگلے 12 بجے تک یہ اس کی کوئی اور صورتحال ہے؟ اب غور سے سنیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مسح کرنے کی جو مدت ہے نا، اس کی ابتدا پہلے مسح سے ہوتی ہے نہ کہ وضو سے ہوتی ہے یا جرابیں پہننے سے ہوتی ہے. مثلا ایک شخص ہے اس نے ظہر کے وقت پاؤں دھو کے وضو کیا پاؤں دھوئے اس میں، اور اس نے پھر جرابیں پہن لی. اب اس کا وضو ظہر میں باقی ہے، عصر کی نماز کے وقت بھی اس کا وضو باقی ہے، مغرب کے وقت بھی اس کا وضو باقی ہے. یعنی یہ 3 نمازیں اس نے اسی وضو سے پڑھ لی ہیں. اب عشاء کا وقت آیا تو اس نے وضو جو کیا ہے اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا، واش روم میں گیا جیسے بھی، تو اس نے مسح کیا، اس نے جرابوں پر یا موزوں پر مسح کیا. تو یہاں سے اس کے مسح کے 24 گھنٹے کی ابتدا ہوگی. جو اس نے پہلے مسح کیا ہے نا، اس مسح کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جتنی بھی نمازیں آ جائیں گی نا وہ مسح کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، یہ 5 نمازیں نہیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں. اور ان کی ابتدا کب سے ہے؟ پہلے مسح سے. تو اسی طرح مقیم کے لیے بھی ہے اور اسی طرح مسافر کے لیے بھی ہے. اور مسح کیسے کرنا ہے؟ دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے، جیسے مرضی کرے. دائیں سے دائیں پہ کر لے، بائیں سے بائیں پہ کر لے، دائیں سے دائیں بایاں دونوں کر لے، بائیں سے دایاں بایاں دونوں کر لے، دائیں سے بایاں بائیں سے دایاں. ہاں، کوئی بھی صورت ہو اس میں دونوں ساری صورتیں جائز ہیں. مسح ہونا چاہیے. اور مسح کے لیے پانی الگ سے لینا ہے، مسح کے لیے پانی الگ سے لینا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ الگ سے ایک عضو ہے اور اس کا الگ سے ایک حکم ہے. اور مسح جو ہے پاؤں کے اوپر سے کرنا ہے، نیچے سے نہیں ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جیسے مطلب کرنا تو اوپر ہی ہے، نیچے چمڑا لگا بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسح تو اوپر کرنا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ، کہ اگر دین رائے کے ساتھ ہوتا ہے نا، عقل کے ساتھ، کہ عقل کے مطابق کام کری جاؤ،
تو پھر میں جرابوں کا یا موزوں کا مسح جو ہے وہ نیچے سے کرتا، کیونکہ جو چلنا تو نیچے سے ہوتا ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اوپر سے مسح کیا کرتے تھے۔ اور اگر اسی طرح جرابیں پہنی ہیں، 2 جرابیں پہنی ہیں، تو مسح کس پہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جس پہ پہلا مسح کریں، ایک بندہ وضو کیا ہے، ایک جراب پہنی ہے، تھوڑی دیر بعد دوسری پہن لی اسی وضو کے اندر، تو جس پہ پہلا مسح کیا نا اسی کا اعتبار ہوگا۔ یعنی کہ اگر وہ ایک مسح کرنے کے بعد ایک جراب اتار دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے دوسری جراب کے اوپر مسح شروع کیا ہے تو وہی جو ہے وہ اس کو ہی کنٹینیو کرے جس پہ شروع کیا تھا اس نے۔ تو اسی طرح سردیوں کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ سردیوں میں، شدید سردی کی صورت میں، سردیوں میں عام طور پر بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو بارش کی صورت میں بعض اوقات صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے کہ کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورتحال میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کون کون سی نمازیں؟ ظہر کو عصر کے ساتھ، یا عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء، تو یہ 2 نمازیں جو ہے بوقت ضرورت، یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہو کہ جو اثر انداز ہو، یا بارش کے بعد کیچڑ اتنا ہو اس علاقے میں کہ وہاں سے پھسلن کا خدشہ ہو، تو یہ مشقت کی صورت میں، دقت کی صورت میں جو ہے جو ہے وہ نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سردیوں کے احکام میں کہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ چادر لیتے ہیں تو اس کو بالکل اچھی طرح بہت سختی کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں، تو یہ نہیں لپیٹنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشتمال السما، اس طرح بند کر لینا اپنے آپ کو کہ انسان کو کوئی جو ہے وہ رستے میں کوئی ٹھوکر لگے تو وہ گر جائے، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح چادر لے انسان کے اس کے اپنے آپ کو انسان سنبھال سکے، پورا اس طرح بند نہیں کر لینا چاہیے یا باندھ لے لینا چاہیے۔ اسی طرح سردیوں میں جو ہے وہ سردی زیادہ کی وجہ سے منہ ڈانپ کے نماز پڑھنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ منہ ڈانپ کے جو ہے نہا صلی اللہ علیہ وسلم ان یغط الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ کوئی بندہ جو ہے اپنا منہ ڈانپ کے نماز پڑھے، لیکن الضرورات تبیح المحظورات، جہاں کسی کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر ایک تو سردی ہے لیکن ایک شخص مریض ہے، بیمار ہے، مطلب وہ اگر نہیں ڈانپے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، اس کے لیے اجازت ہے۔ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً زکام یا کوئی اس طرح کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے یا سانس کی مسئلہ بن جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ تو اسی طرح سردیوں میں جو ہے وہ نماز کے اندر چادر لینا اور چادر کے اندر ہاتھ کر لینا یہ بھی جائز ہے، چادر کے اندر ہی رفع الیدین بھی کر لے، ہاتھ بھی کر لے، بس وہ اس طرح باندھنا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح باندھ کے رکھنا، لیکن ویسے اوپر چادر لی ہو جس میں ہاتھ حرکت کر سکیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک چیز میں بھائیوں کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ موزے پہننا، جرابیں پہننا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جرابیں پہننے سے بہت زیادہ پاؤں میں بدبو جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو پوری مسجد میں وہ بدبو پھیل جاتی ہے، اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے بدبو جاتی نہیں ہے۔ کوئی بندہ وہاں پہ سجدہ کرے، یہاں سے وہ گزرے ہوتے ہیں تو وہ اسمیل اس کی آتی رہتی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہتے اس کے لیے اتارنا ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیاز کھائے، لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پیاز لہسن جائز ہے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے آپ نے اسے منع کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھائی اس طرح کرے، وہ اپنے آپ پہ تکلیف برداشت کر لے، جرابیں اتار کے اپنے جوتے میں اگر رکھ دے تو پاؤں دھو لے تاکہ دوسرے بھائی جو ہے وہ تکلیف میں نہ آئے، تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سردیاں گرمیاں ساری اللہ خیریت سے گزارے، موسم کوئی بھی ہو اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے اور اپنا عبادت گزار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان سردیوں میں خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔